اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ 25 ذی القعدہ کا دن بہت ہی باعزت اور متبرک دن ہے۔ کیوں متبرک ہے؟ ایک تو جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، دہو الارض، اور اسے بعض لوگ عید دہو الارض بھی کہتے ہیں۔ دہو کہتے ہیں عربی زبان میں بچھانے کو، کیونکہ اس دن زمین کا فرش بچھایا گیا۔ وہ تمام مخلوقات جنہوں نے زمین پر آنا تھا اور یہاں آ کر زندگی گزارنی تھی، ان کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا۔ ایک قول کے مطابق زمین کا فرش بچھایا گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فرمایا فی 25 من ذی القعدہ انزل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ 25 ذی القعدہ کو اللہ نے آسمانوں سے، عرش سے اور جنت سے کعبہ کو، جو کہ اللہ کا گھر ہے اور حرمت والا گھر ہے، زمین پر اللہ نے نازل کیا۔ اور خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا فمن صام ذلک الیوم کان کفارۃ 70 سنہ۔ جو بندہ 25 ذی القعدہ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ ایک دن کا روزہ رکھنا 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک بندے کے 70 سال گناہوں میں گزرے ہوئے ہوں اور وہ 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھ لیتا ہے، تو یہ ایک دن کا روزہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ أُنزِلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَىٰ آدم علیہ السلام۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 25 ذی القعدہ پہلا وہ دن ہے جس میں آسمان سے رحمت نازل ہوئی آدم علیہ السلام پر۔ جب آدم علیہ السلام پر پہلی رحمت 25 ذی القعدہ کو نازل ہو رہی ہے، تو بنو آدم کے لیے کتنا متبرک اور کتنی رحمت والا دن ہے۔ اس لیے بہت ساری روایات میں جو بیان کیا گیا ہے، کسی میں 60 سال کے روزے رکھنے کے برابر اس دن کو قرار دیا گیا ہے، جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من صام ذلک الیوم کان کمن صام 60 شہرا۔ جس نے اس دن روزہ رکھا 25 ذی القعدہ کو، گویا اس نے 60 مہینے روزے رکھے۔ تو سال میں ایک مہینہ روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو 60 سال کے روزوں کے برابر یہ ہے۔ ایک روایت میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 60 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی۔